صاحب جو ہیں یہ اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور جیسے شاہ صاحب سوار ہوتے ہیں شاہ صاحب جیت جاتے ہیں اور شاہ صاحب کو اٹھاتے ہیں، شاہ صاحب کو اٹھاتے ہیں، شاہ صاحب کو اٹھا کر ان کو جو ہے اکرام سے نوازتے ہیں، اکرام و انعام سے نوازتے ہیں۔ یہ زلف و زنجیر میں واقع علامہ ارشد قاضی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ تو نوازنے کے بعد شاہ صاحب چلے جاتے ہیں اور ادھر بغداد جنید کو سارے چھوڑ دیتے ہیں، جنید کے اپنے چاہنے والے سارے چھوڑ دیتے ہیں، اور جنید جو ہے اب چلتا جاتا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، اکیلا گھر جا رہا ہے، رات بھی بے چینی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بخشی بنواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ولی بھی تمہارے در پر آئیں گے، جنید تیرے در پر آئیں گے، تو نے میرے بچے کی لاج رکھی ہے، تو نے میرے بچے کی لاج رکھی ہے، اور میں تجھے اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا مرتبہ عطا فرمائے، اور یہاں کے ولی بھی تیرے در پر آئیں گے، اور وہ بادشاہ جس نے تجھے ٹھکرایا ہے وہ آ کر تیری چوک پر جھکے گا۔ میرے پیارے عظیم ساتھیوں، ایک ہی رات گزری اور صبح کا سارا نقشہ ہی تبدیل تھا، اور ایک سائڈ پر شاہ صاحب جو ہے مسکرا رہے ہیں اور جنید کو وہ وعدہ دلا رہے ہیں، جنید تو نے اپنا حق ادا کیا ہے اور میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، یہ انجمن غلامان اہل بیت، میں ان سے گزارش کروں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اہل بیت نے بہت قربانیاں دی ہیں، اہل بیت نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں سے قربان کرایا، 18 سال کے کڑیل کو جوان کرایا، اور سیدوں کے خون کے گھاڑے سے مقام تعمیر ہوئے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آپ غلامان اہل بیت، سارے اہل بیت کے غلام ہیں، الحمدللہ آپ سارے اہل بیت کے غلام ہیں جی، ماشاءاللہ۔ آپ ایک وعدہ کریں، مجھ سے نہیں، اپنے رب سے، میرے سامنے اقرار نہ کریں، اپنے دل میں یہ وعدہ کریں، اپنے دل سے یہ اقرار کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری خاطر راتوں کو اٹھ کر دعائیں فرماتے تھے، بارگاہ الہی میں عرض کرتے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور میرے پیارے عظیم ساتھیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باتوں سے دن گزارے، اور جب دن ایسے آ رہے ہیں تو مولا علی مشکل کشا نے دیکھا، سردیوں کی رات ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات نیند نہیں آ رہی، بھوک نے بڑا ستایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، آگے چلتے ہیں، صوفہ کے اور صحابہ رسول بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام سامنے آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک نے بڑا ستایا ہے، سردیوں کا موسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ سامنے کھجور کا درخت تھا، مولا علی مشکل کشا سے فرمایا جاؤ علی کھجور سے کہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھجور کھلائیں۔ سوکھا درخت، سردیوں کا موسم، مولا علی بھاگتے ہی جاتے ہیں اور کھجور کے درخت کو ہلاتے ہیں، دڑا دڑ کھجور گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مولا علی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر سامنے پیش کرتے ہیں، جتنے بھی صحابی تھے سب کو کھلاتے ہیں، اور کچھ 100 کھجور آپ دیتے ہیں، جاؤ علی میری بچی کو دینا، میری بچی کو جا کر یہ کھجور دینا، اور میرے بچوں کو بھی جا کر کھجور دینا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ہم جتنا کھا رہے ہیں یہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں،
جتنا ہم کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں. اور آپ سے جو میری گزارش ہے، جو ہم نے وعدے کرنے ہیں، کہ وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان تب تک وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. المسلم، ایک اور روایت ہے، اسی روایت کو دو صحابہ نے روایت کیا ہو. ایک جگہ پہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے مسلمان محفوظ نہ رہیں. ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے، اور ہم ایسا بدلیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو داڑھی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو سنت رسول سے سجا ہوا ہو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز سے محبت کرتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کا درس دیتے ہوں، پیار کا درس دیتے ہوں، محبت کا درس دیتے ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرتے ہوں. حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر دیا، اور معاف کر دیا اس کے بھی درد رکھتے ہیں. اور وہ چچا جس کا 70 مرتبہ آپ نے جنازہ پڑھا، 70 مرتبہ جنازہ پڑھا، اور فتح مکہ کے موقع پر وحشی کو بلایا، پیر سے بلایا کہ تو بھاگنا، تو بھاگنا، تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جا، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایک اور حدیث ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سفید چادر لی ہوئی ہے، سفید چادر لی ہوئی آرام فرما رہے ہیں. تو میں واپس آ گیا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اسی عقیدے پہ وہ مرا، اسی عقیدے پر اس کو موت آ گئی، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کنت وانا زنا وانا سرقا، کہ یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، بدکاری کی ہو، چوری کی ہو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انا زنا وانا سرقا، اگر اس نے چوری کی ہو، اس نے بدکاری کی ہو، چوری کی ہو، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دوبارہ عرض کیا کون تو انا زنا وانا سرقا، یا رسول اللہ اس نے زنا چوری کی ہو، فرمایا ہاں ہاں انا زنا وانا سرقا، اس نے چوری کی ہو، اس نے زنا کیا ہو، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. اگر ابو ذر یہ بات تجھ کو ناگوار گزرے، یہ بات تجھ کو ناگوار گزرے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. میرے پیارے عظیم ساتھیوں، میرے پیارے عظیم ساتھیوں، مقصد کیا کہ ہم اپنی زبانوں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے تر کریں. یہ آخری حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے بعد ذکر کا حلقہ، اور اس کے بعد درود و سلام. ہم اپنی زبانوں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے تر کریں، لا الہ الا اللہ سے تر کریں، اور اتنا تر کریں، اتنا تر کریں کہ رب فرما دے کہ جس طرح حدیث مبارکہ ہے آج کی رات میں پڑھی جا رہی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ محفلیں ہیں کہ اس محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، ان پر سکون آتا ہے، اور وہ سارے کے سارے بخشے جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اب ذکر کی محفل ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ درود و سلام ہوگا، اور اس میں جو ہے آپ دل جمی کے ساتھ ذکر کریں، دل جمی کے ساتھ ذکر کریں. اور پیارے عظیم ساتھیوں، اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکیں کہ ہم نے سنت رسول بھی رکھنی ہے، ہم نے اخلاق بھی اچھے کرنے ہیں، ہمیں آداب کے دائرے میں رہنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اوپر غور بھی کرنا ہے، اپنا احتساب بھی کرنا ہے. وما